الہی مقصود ما توئی و رضائے تو، الہی مقصود من توئی و رضائے تو، معرفت و محبت کو خود دے، اپنی معرفت سے نواز دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون، وصل علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک دنیا میں بڑوں کی تعریف کا مطلب ہی صورت سوال ہوتا ہے۔ فقیر اور منگتے اور بھکاریوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بڑے لوگوں کی تعریف کرتا ہے، آپ سیٹھ ہے، آپ فلاں ہے، آپ فلاں ہے، تو کنجوس مارواڑی بھی ان کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ ہم نے بھی اپنی جھوٹی زبانوں سے آپ کی حمد کی، آپ کے نبی پر درود پڑھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور ایسی بابرکت رات کے اندر جس میں آپ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ انسانوں کو آزاد کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں اور معافی کا قلم پھیرتے ہیں۔ ایک کریم آقا، آپ اتنی سخاوت پر لگ جائے اور اس مجمع میں کسی کے اوپر مغفرت کی قلم پھیرنا چھوٹ جائے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے کریم آقا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کہا ہے او بندو انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی۔ اے کریم آقا، یہ سب بھکاریوں کا مجمع آیا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے اور اپنی جولی پسارے ہوئے بیٹھا ہے، اور یہ بھکاریوں کا مجمع جانتا ہے مالک کے در کے دینے کے انداز نرالے ہیں، مالک کے در کے دینے کے انداز انوکھے ہیں۔ یہ مجمع جانتا ہے کہ مالک جب نوازنے پر آتے ہیں تو حضور کے چچا کا کلیجہ چبانے والی ہندا کو آپ نے محروم نہیں کیا اور مقام صحابیت پر پہنچا دیا، اور آپ کے چچا کے قاتل وحشی کو آپ نے مقام صحابیت پر پہنچا دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے کو آپ نے مقام صحابیت دے دیا۔ فضیل جیسے ڈاکو کو آپ نے صوفیہ کا امام بنا دیا۔ حبیب اجمی جیسے سودخور اور ریاض خاؤ کو آپ نے ولایت کا تاج پہنا دیا، اور بشر حافی جیسے شرابی کو آپ نے اتنا اونچا ولایت کا مقام دیا کہ امام احمد بن حنبل جن کا احترام کیا کرتے تھے
ان کے قریب سے گزر جاتے تو اپنی مسند پر کھڑے ہو جاتے، ان کے پاس چلے جاتے تو اپنی مسند چھوڑ کر انہیں اپنی مسند پر بٹھاتے۔ اے کریم آقا، آپ کے در سے کیسوں کیسوں کو ملا۔ کریم آقا یہ سب بھکاریوں کا مجمع جانتا ہے، اس لیے بار بار ایسی بڑی راتوں کے بہانے سے آپ کے دربار میں بھیک مانگنے کے لیے جمع ہوتا ہے۔ اور کریم آقا یہاں تو عورتیں بھی بھیک منگی جمع ہوئی ہے، اور ہم سب بھیک منگے آپ کے سامنے بھیک مانگتے ہیں کہ کریم آقا امت کی کشتی بھور میں ہے اور باطل اس کو ڈبونے کے لیے تیار ہو چکا۔ ساتوں آسمان اور زمین میں ہمارا کوئی پرسان حل نہیں، ہمارا کوئی معاون نہیں، ہمارا کوئی مددگار نہیں، ہمارا کوئی بیلی نہیں، ہمارا کوئی حامی اور ناصر نہیں۔ اے کریم آقا، اگر آپ اس امت کو غیروں کے حوالے کر دیں گے تو پھر یہ ہوگا زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ زمین آسمان دونوں دشمن ہوئے، اب زمانے میں کوئی ہمارا نہیں۔ آپ بھی اگر ہمیں ٹھکرائیں گے، ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے۔ مالک اپنی غیبی تائیدوں کو امت کے ساتھ کر دے، اپنی غیبی نصرتوں کو امت کے ساتھ کر دے، امت کو پھر سے پنپانے کا اور چمکانے کا فیصلہ فرما دے۔ حضور اس امت کے لیے بہت رویا کرتے تھے، آپ آیتیں اتارا کرتے تھے، آپ تسلی دیا کرتے تھے۔ حضور بھی اور اس امت کے غم میں رونے والے ایک ایک کر کے اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ امت تو یتیم در یتیم ہو چکی ہے، اس کو دنیا میں گاجر اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، اس کے مکانوں کو دکانوں کو بے دریغ آگ لگائی جا رہی ہے، اس کی جان کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اس کے بچوں کو نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے، اس کے بچوں کو میزائل کے ذریعے سے اڑایا جا رہا ہے، اس کی عورتوں کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہے۔ مالک آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے، آپ کی کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے سب کچھ دیکھا ہے۔ اے کریم آقا، ایک زمانہ ذلت کے دن دیکھتے دیکھتے گزر گیا، اب آپ اس امت کو عزت کے دن دکھا دیجئے، اس کے نفاق کو ایمان سے بدل دیجئے، اس کی خود غرضی کو خیرخواہی سے بدل دیجئے، اس کے ریا کو اخلاص سے مبدل فرما دیجئے، اس کے جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجئے، اس کی غفلت کو دھیان سے بدل دیجئے، اس کی جہالت کو علم سے بدل دیجئے۔ اے کریم آقا، اس کی جان اور مال کو نفسیات پر لگنے کے بجائے تیری مرضیات پر لگا دینے والا بنا دیجئے۔ پوری کی پوری امت میں نفرت لایانی بھی پیدا فرما دیجئے، نفرت موبائل بھی عطا فرما دیجئے، انٹرنیٹ کی نفرت بھی عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، کتنی تیری مخلوق جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، کتنی عالم برزخ میں جل رہی ہے، آپ کی مخلوق ہے، آپ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ کون مٹی کے نرجیو کھلونے بنانے والا اپنے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھلونوں کو توڑتا ہو؟ نوح علیہ السلام کی قوم پر جب آپ نے جھاڑو پھیرا اور پانی کا عذاب لائے، اس کے بعد آپ نے کہا نوح مٹکے بناؤ، نوح علیہ السلام نے مٹکے بنائے۔ پھر آپ نے کہا کہ نوح ڈنڈا لو اور ایک ایک کر کے مٹکوں کو توڑنا شروع کرو۔ نوح علیہ السلام آگ ببولا ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے رب کریم، بڑی محنت سے میں نے یہ مٹکے بنائے، اب آپ کہتے ہیں اسے توڑ دے۔ اے کریم آقا، جب نوح علیہ السلام نے کہا تو آپ نے کہا کہ نوح
جب آپ نے کہا کہ پانی کا عذاب پھیرو، ہم نے آپ کی ایک بات پر اپنی مخلوق پر جھاڑو پھیر دیا، ہمارے اوپر کیا گزری ہوگی؟ اے کریم آقا، آپ مختار کل ہے، سب کو جہنم میں ڈالے تو آپ کو حق ہے، ہم کوئی ٹھیکیدار جمعدار بن کے نہیں آئے، لیکن کریم آقا درخواست یہ تھی، دنیا کی تھوڑی سی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، صحیح نہیں جاتی، برداشت نہیں کی جاتی، کینسر کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جس کو نلی سے پرواہی دیا جاتا، پتھری کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا جو مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، لکوے کے مریض کو دیکھا نہیں جاتا بے یار و مددگار بیٹھا ہے، کوئی کھلاتا ہے تو کھاتا ہے، کوئی پلاتا ہے تو پیتا ہے۔ اے کریم آقا، یہ دنیا کے مرد ایسے ہیں کہ آنکھیں اس کو دیکھتی ہے تو دل اندر میں روتا ہے، تو آپ یہ مخلوق کو اگر جہنم میں ڈالیں گے تو پھر 500 سال یہ بھوک پکارے گی، 500 سال کے بعد اس کی آواز کو سنا جائے گا، 500 سال پیاس پیاس پکارے گی، گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا، کلیجہ پھیپسا تیری سب ٹوٹ ٹوٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گے، نیچے کا ہونٹ جو ہے ناف کو آئے گا، اوپر کا پیشانی کو جائے گا۔ اے کریم آقا، یہ کمزور انسان تو اپنے بدن میں کانٹے کو برداشت نہیں کرتا، یہ مخلوق ہمیشہ ہمیں جہنم میں کیسے جلے گی؟ تجھے تیرے کرم کا واسطہ، تجھے تیرے رحم کا واسطہ، تجھے تیرے علو شان مرتبے کا واسطہ، تجھے تیرے نبی کے نواسوں کی کربلا کی شہادت کا واسطہ، تجھے تیرے اسماء حسنہ کا واسطہ، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے، اپنی ضعیف مخلوق پر رحم فرما دے، روئے زمین پر بسنے والے انسانوں اور جناتوں کے لیے ہدایت کے راستوں کو کشادہ فرما دے، ملک ہندوستان کا تو بچہ بچہ ہدایت پر آئے، ایسی راہ عافیت کے ساتھ کشادہ فرما دے۔ اے کریم آقا، دین کے جتنے شعبے چل رہے، چھوٹا مکتب، بڑا دارالعلوم، خانقاہ، تقریر، تصنیف کے جتنے شعبے ہیں، ان تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان میں مخلصین کو مجتمع فرما، ان کی ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما، ہر فتین کے فتنے سے، ہر شریر کی شرارت سے، کام کے کرنے والوں کی، کام کے ٹھکانوں کی، پوری دنیا میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی پوری حفاظت فرما، غیبی تائید شامل حال فرما۔ اے کریم آقا، جہاں کہیں مسلمان آباد ہے، عزت اور عافیت عطا فرما، عزت اور عافیت عطا فرما۔ اے کریم آقا، آج کی اس مبارک رات میں یہ اتنا بڑا مجمع اگر کسی مالدار کے گھر چلا جائے، وہ مالدار شاید اس کو جو ہے وہ نہ لوٹائے واپس۔ اے کریم آقا، یہ اتنا بڑا مجمع آپ کے سامنے جھولی پسارے ہے اور دامن پسارے ہے، اے کریم آقا، آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کی شان کے خلاف ہے کہ یہ مجمع واپس چلا جائے۔ اے کریم آقا، ہم سب گنہگاروں کو آپ معاف کر دینے کا فیصلہ فرما دیجئے، امت پر عفو کے، عافیت کے، رحمتوں کے، برکتوں کے دروازوں کو کھول دینے کا فیصلہ فرما، امت پر سے غضب کے، قہر کے، آندھی کے، طوفان کے، زلزلے کے، آپس میں خانہ جنگی کے، ملکوں میں جنگ چھڑ جانے کے دروازوں کو بند کر دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا، آئندہ رمضان آ رہے ہیں، ہماری شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اے کریم آقا، جتنے دن شعبان کے باقی رہ گئے، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا، رمضان آئیں گے اور رمضان میں جگہ جگہ خانقاہوں کا جو ہے وقوع ہوگا، اور ساری دنیا میں بڑے بڑے فقیر بیٹھیں گے اور بڑے بڑے بھیک منگے بیٹھیں گے۔ اے کریم آقا، اور اللہ اللہ کی صدائے اور ندائے جو ہے وہ دنیا میں گونجے گی۔ اے کریم آقا، دعوت کی محنت کو چلا کر، خانقاہ کی محنت کو چلا کر، مدارس کی محنت کو چلا کر، امت کو بھیس میں لا کر امت کو ہدایت دے دینے کا فیصلہ فرما، امت کو ہدایت دے دینے کا فیصلہ فرما۔ اے کریم آقا،
یہ لاڈلے کی لاڈلی امت ہے، اس امت کے لیے حضور بہت روتے تھے۔ اے کریم آقا امت کے ایک ایک فرد کو ہدایت دے دینے کا فیصلہ فرما۔ بیمار خصوصاً یہاں کے قبرستان میں، عموماً پورے عالم میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں، سب کی بال بال مغفرت فرما۔ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کے رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال طیب رزق نصیب فرما، بے جوڑوں کے لیے نیک صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جن جوڑوں میں توڑ ہے عافیت کے ساتھ جوڑ کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے کریم آقا جن کی اولادیں نہیں ہیں، تیرے بندے تیری بندیاں ترس رہے، حکیم تھک گئے، ڈاکٹر تھک گئے، اور عملیات والے تعویذ گنڈے والوں نے ان کو بہت لوٹا۔ اے کریم آقا یہ تعویذ گنڈے والوں کو بھی ہدایت دے، یہ امت کا یقین خراب کرتے ہیں، جو اس امت کی اصل مایا ہے۔ اے کریم آقا انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے۔ اے کریم آقا ان کو بہت لوٹا، لیکن بیچارے اولاد کے لیے ترس رہے ہیں۔ وہ جھولی پھیلائے ہیں کہ زکریا کو بڑھاپے میں دیتے ہیں، ابراہیم کو بھی آپ ہی دیتے ہیں، تو یہ سب جھولی پھیلا کر لگے ہیں وہ بے اولاد لوگ کہ مالک بڑے کریم ہیں، آج نہیں تو کل نوازیں گے۔ اے کریم آقا ان کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دو، ان کی جھولیوں کو نیک صالح اولاد سے بھر دو۔ اے کریم آقا لوہے محفوظ اور مقدر میں نہ بھی لکھا ہو تو آپ تھوڑی تابع، لوہے محفوظ اور مقدر آپ کی تابع ہے۔ اللہ جی آپ ان کے مقدر میں اولاد لکھ دینے کا فیصلہ فرما دیجیے، جن کی اولادیں ہیں لیکن نافرمان ہو گئی ہے، ماں باپ کی درد سر بنی ہے، گانجے میں، چرس میں، جوئے میں۔ اللہ جی ہمارا یہ نوجوان تو کہاں چلا گیا؟ اس پر ہماری بہت نظریں ٹکی تھی کہ یہ جوان ہمارا امت کو پھر دوبارہ صلاح الدین ایوبی کی یاد دلائے گا۔ یہ ہمارا بہت قریب اثاثہ ہے، آپ رحم فرما دو، آپ ہم پر فضل فرما دو، یہ نوجوان کی جماعت کو ہمیں دوبارہ دے دینے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ گنجیڑی اور چرسی بن گئے ہیں، کریم آقا دوبارہ اس مجمع کو مسجد کو لوٹا دینے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ آپ تو کن فیکون کے مالک ہیں نا اللہ جی، آپ یہ جوان واپس یہاں مسجد میں دے دینے کا فیصلہ فرما دیجیے۔ اے کریم آقا جن کی اولادیں نافرمان ہو چکی ہے ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا دیجیے۔ کریم آقا مانگنا بہت ہے لیکن لوگوں کو جانا ہے، بہت وقت ہو گیا ہے۔ مقدر سے جو پاتا ہے مناجات کا عالم، قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں۔ جنت کی بہاریں بھی مانگنے میں تو اتنا مزہ آتا ہے، قربان وہ کر دیتا ہے جنت کی بہاریں، پاتا ہے جو مقدر سے مناجات کا عالم۔ اے کریم آقا لیکن سب کی آپ جائز حاجات مرادیں جانتے ہیں، اس مجمع کے ایک ایک فرد کو اپنا ولی بنا، اپنا مقرب بنا، اپنا چہیتا بنا، اپنا لاڈلا بنا، اپنے خاص الخاص بندوں میں شمار فرما، اپنے مستجاب الدعوات بندوں میں شمار فرما۔ اے کریم آقا جوانوں کی جوانیوں کو قبول فرما، آپ جوانی ہی میں ولایتوں کے تاج رکھتے ہیں۔ اے کریم آقا سب جوانوں کو آپ ولایت کا تاج پہنا دیجئے تاکہ کریم آقا امت ان کے بیچ میں آئے اور امت کو ہدایت مل جائے۔ اے کریم آقا اسی مقصد کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی تبلیغ کا کاسہ لے کر، کبھی تصوف کا کاسہ لے کر، کبھی
کبھی مدرسے کا کاسا لے کر کریم آقا اسی امید پر ہم پھرتے رہتے ہیں کہ مالک بڑے کریم ہے، بڑے رحیم ہے، جس دن رحم کریں گے اور جس دن کرم کریں گے آن واحد کے اندر ہدایت ہی ہدایت، دین ہی دین، ایمان ہی ایمان وجود میں لے آئیں گے۔ اے کریم آقا اس پورے مجمع کو قبول فرما۔ عورتیں ماں بہنیں آئی ہے جن کی جو جائز تمنا ہے، مرادیں ہیں، حاجتیں ہیں، اس کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، یا جو متوقع ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، جتنے مریدین ہیں ہمارے، جتنے متوسلین ہیں، محبین ہیں اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پرسان حال ہے، اے کریم آقا سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل کرم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور چاروں سلسلے کے لاکھوں اولیاء کاملین اور پیران طریقت اور بزرگان دین اور سلف اور صالحین کے وسیلے کی برکت سے اپنی بارگاہ میں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے، اپنی عطا سے قبول ہی فرما لیجئے، قبول ہی فرما لیجئے، قبول ہی فرما لیجئے۔ اے کریم آقا آخر میں رہ گیا اس شہر بڑودہ کو قبول فرما لیجئے، اس شہر بڑودہ کو قبول فرما لیجئے۔ جس کو آپ قبول کر لیتے ہیں اس کا کام بن جاتا ہے اور جس کو آپ مردود کر دیتے اس کا کام بگڑ جاتا ہے۔ آپ قبول کر لے تو سمجھے کہ ہم بھی مخلص ہیں، آپ قبول کر لے تو ہم سمجھے کہ مخلص ہے، ورنہ دل و جان سے پیش کیے ہیں جانوں کے نذرانے۔ اے کریم آقا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام على خير الانام وسيدي والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔